انجینئر مرزا صاحب نے جو دلیل دی اور جو دلیل سے استدلال کیا دونوں بھی باطل ہے۔ یہ بات ہے بھائی، اگر کوئی بھی عقل لگائے اللہ منی گاڈ کیسے بنائے گا لوگوں کو، بندوں کو، چاہے دنیا میں یا جنت میں، اللہ کیسے کسی کو اپنی بادشاہت میں شریک کرے گا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں انجینئر مرزا صاحب جو ہے نا، وہ شرک اور بدعت کے رد کے لیے نکلے تھے، لیکن خود انہوں نے اس موضوع کے تعلق سے ایک بہت ہی بڑا بلنڈر کیا اور خود ہی شرک کا دروازہ کھولا، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ ان کے اس شرک کا دفاع کرتے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ غلط چیز کا جو دفاع کرتا ہے نا، وہ بھی اسی میں شامل مانا جاتا ہے، اسی گناہ میں۔ دیکھیں انجینئر مرزا صاحب نے کیا دعویٰ کیا۔ انجینئر مرزا صاحب نے دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا کے اندر ایسی اپورچونٹی دے رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اگر عمل کرو گے نا، تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت کے اندر منی گاڈ بنائے گا، منی خدا بنائے گا۔ وہ کیسے بنائے گا؟ وہ کہتے ہیں، دیکھو جنتی قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن حدیث میں، کہ جنتی جو چاہیں گے ان کو وہ ملے گا۔ تو جب جو انسان جو چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے ان کے مطابق، تو وہ منی گاڈ بن گیا۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ دیکھیے انجینئر مرزا صاحب نے جو دلیل دی اور جو دلیل سے استدلال کیا دونوں بھی باطل ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں انجینئر مرزا صاحب نے دلیل کیا دی تھی کہ جنتی جو چاہیں گے وہ حاصل کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں بخاری کی یہ حدیث میں ہے کہ جو شہید جنتی ہوں گے ان کی چاہت ہوگی، ان کی خواہش ہوگی کہ واپس وہ دنیا میں جائے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ اس صحیح بخاری کی حدیث میں ہے یہ بات۔ تو کیا ثابت ہوا؟ جنتی کی صرف وہی خواہش پوری ہوگی جو اللہ کے تابع ہوگی۔ تو یہاں پر انجینئر مرزا صاحب کی دلیل بھی باطل ہے، اور دلیل سے استدلال بھی باطل کیسے ہے؟ دیکھیں مان لو اگر بالفرض جنتی کی ہر خواہش پوری ہو جائے، تو کیا جس کی ہر خواہش پوری ہو وہ منی گاڈ ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک کرے گا؟ یہی تو شرک ہے۔ اللہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ اپنی صفات میں تنہا ہے۔ تو انجینئر مرزا صاحب کی یہاں پہ دلیل بھی باطل تھی اور دلیل سے استدلال بھی باطل تھا۔ انجینئر مرزا صاحب کو کیا چاہیے تھا؟ اتنے بڑے بلنڈر کرنے کے بعد وہ رجوع کرتے، توبہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے بہت سارے فالوور، بہت سارے مسلمان لگے ہوئے، نئے نئے جوان ہوئے، وہ ان کے پیچھے لگے۔ وہ سب بھی اگر ان کی طرح یہ عقیدہ رکھ لیے تو سب کی آخرت تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انجینئر مرزا کو ابھی بھی چاہیے، وقت ہے، وہ رجوع کرے اپنے شرکی عقیدے سے۔ لیکن انجینئر مرزا صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ میں ان کے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ ان کو ڈر ہے اپنی فین فالوئنگ کم ہونے کا۔ وہ آپ کو چھوٹے موٹے مسائل پہ رجوع کرتے تو مل جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے نا بھائی، آپ بھی بولیں گے غلطی تو ہر کسی سے ہوتی ہے، چھوٹے موٹے مسئلے میں، فروعی مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے، رجوع کر لیتے، تو وہ چھوٹے موٹے مسئلے میں آپ کو رجوع کرتے مل جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ان کی بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا بھائی، اتنے بڑی بلنڈر آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی عالم، ایک جانکار شرکی عقیدہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو وہاں ان کی یہاں انا کا مسئلہ آ رہا ہے، وہ اس لیے رجوع نہیں کر رہے ابھی تک کے۔ جبکہ سیدھی سی بات ہے بھائی، اگر کوئی بھی عقل لگائے اللہ منی گاڈ کیسے بنائے گا لوگوں کو، بندوں کو، چاہے دنیا میں یا جنت میں، اللہ کیسے کسی کو اپنی بادشاہت میں شریک کرے گا؟ استغفر اللہ۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا، انجینئر مرزا صاحب سے اتنا بڑا بلنڈر کیوں ہوا؟ اتنے بڑے شرک کے گڑھے میں انہوں نے چھلانگ کیوں لگائی؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے صحابہ سے دشمنی۔ آپ دیکھیں، آپ پورے معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے اور خود اس کا تجربہ کریے۔ جہاں بھی جس انسان کے اندر یہ بیماری پائی جائے گی نا، وہاں پر آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اس گھڑے کے اندر وہ انسان قدم رکھتا ہوا ملے گا آپ کو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ چیز۔ جو بھی نبی کے شاگردوں، ساتھیوں سے دشمنی کرے گا، جنہوں نے دین کو پھیلایا، تم ان سے دشمنی کرو گے، ان پر تبرہ بازی کرو گے۔ بھائی دین کی بنیادی وہ ہے، جب
کی شخصیت مجروح ہو گئی اور دروازہ جب ایک سے کھلتا ہے نا وہ سب پہ جاتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے نازبی لوگ بھی دلیل دیتے ہیں نا, جب دروازہ ایک سے کھلتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے, وہ دروازہ پھر کھلتا ہی جاتا ہے. تو جب تم ان لوگوں پر تبرہ بازی کرو گے تو پھر اپنے ایمان کی پھر خیر منانا چاہیے. یہ پھٹکار ہے. میں بول رہا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, معاشرے میں جہاں بھی یہ چیز ہے وہاں پہ آپ کو اس گھڑے میں پیر ملے گا ہی ملے گا.